اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک کے اندر 14واں پارہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، یعنی اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کے لیے رب فرماتا ہے کہ ان کو بلاؤ میری بارگاہ کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار سے ارشاد فرمایا، اے کعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیں۔ یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں حضرت سیدنا کعب الاحبار کو۔ تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے۔ 70 نبیوں کے اعمال لے کر بھی آپ آئیں گے نا تو قیامت کا احوال دیکھ کے آپ ان کو بھی کم حقیر جاننے لگ جاؤ گے کہ یہ اعمال تو تھوڑے ہیں، قیامت کی اتنی بڑی ہولناکیاں ہوں گی۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے کعب مزید سنائیں۔ تو انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اللہ اکبر! اتنی گرمی ہوگی جہنم کی، اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہ اگر فرمایا بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق کی طرف سے جہنم کا کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص جو ہوگا اس کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے گا، مغز اس کا ابل جائے گا، سارے کا سارا ابل کر پانی بن کے بہہ جائے گا۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، اے کعب اور سنائیں۔ تو انہوں نے پھر عرض کی، اے امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے ربی نفسی نفسی، یعنی اے رب آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار نے مزید بتایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالی اولین و آخرین کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفیں بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جبریل جہنم کو لے آؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا۔ پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ پر پہنچے گی، یعنی 100 سال کی مسافت دور ہوگی ابھی، تو اس میں اتنی شدید بھڑک پیدا ہوگی کہ جس سے مخلوق کے دل ہل جائیں گے۔ جہنم ابھی 100 سال کی مسافت دور ہوگی تو اس کی
اتنی شدید بھڑک ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، بھڑک ایسی ہوگی کہ اس سے مخلوق کے دل ہل جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ بھڑک پیدا ہوگی تو ہر مقرب فرشتہ، نبی، مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام عرض کریں گے، میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوں گے، یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی تو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اس مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت الزواجر عن اقتراف الکبائر کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 49 پر موجود ہے۔ بروز قیامت ہو ایسی عنایت، رہوں پل پہ ثابت قدم یا الہی، جلا دے نہ نار جہنم کرم ہو پے بادشاہ یا الہی، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ ناتواں پر کرم یا الہی، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا نہ رہوں گا، تیری قسم یا الہی، صدا کے لیے ہو جا راضی یا خدا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، کر کرم یا الہی، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، اللہم اجرنی من النار، اے الہی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اے نجات دینے والے، اے نجات دینے والے، اے نجات دینے والے، مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے بروز قیامت جب جہنم کو لایا جائے گا تو کیسا جان گداز، جان کو پگھلا دینے والا منظر ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، اس وقت سورج 4000 برس کی راہ پر ہے اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے، قیامت کے دن سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیاں ہے، نہیں زباں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گے، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابر کر گلے کو آ جائے گا۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائی، دیکھیے ذرا، آج درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اے الہی اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مالک جو روزے نہیں رکھے
اس سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد روزے رکھیں گے۔ مالک و مولا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب۔ پل صراط جہنم پر سے ہر کسی کو گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 16ویں پارے میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ رب فرماتا ہے اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، ہر کسی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے منقول ہے پل صراط کا سفر 15,000 سال کا ہوگا، یعنی 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرے اتنا طویل وہ سفر ہے۔ اس طرح کے 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال برابر کے پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے، اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے۔ اس پر سے بآسانی وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور و نڈھال ہوگا، جو خوف خدا کے باعث روزے رکھنے والا ہوگا، اس خوف سے کمزور ہو چکا ہوگا۔ جہنم کی آگ تاریک ہوگی، سیاہ آگ ہوگی، اس لیے پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کا بھی پاؤں پھسلے گا وہ جہنم کی تاریک وادیوں میں گرتا جائے گا۔ اس سے گزرنے کے لیے دنیاوی طاقتور باکسر، کڑیل نوجوان، پہلوان، تیز تر اور سبک رفتار کراٹے باز اور ہٹے کٹے ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض آپ فرماتے ہیں فرمان عافیت نشان کے مطابق خوف خدا کے سبب کمزور اور نحیف و نزار رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے، اس لیے کہ ہر وقت خوف خدا سے سرشار رہیے، جہنم سے پناہ مانگتے رہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ مسند ابی یعلا کی یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر 6164 ہے۔ میں رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، براعت دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے وہ تیری قسم مولا۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 15واں پارہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو نماز نہ پڑھے وہ ظالم ہے، جو روزہ نہ رکھے وہ ظالم ہے، جو رب کی نافرمانیاں کرنے سے باز نہ آئے وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ ارے ظالموں سنو، جو رب کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، جو رب کی
سامنے سرکشی کرنے والے ہیں، آکڑنے والے ہیں۔ جو ظالم ہے وہ سنے، رب کا فرمان سنے۔ رب فرماتا ہے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے تو پانی ان کو دیا جائے گا۔ وہ کیسا پانی ہوگا؟ کَالْمُحْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اللہ فرماتا ہے اس پانی سے کہ چرخ دیے پگھلے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون جلا دے گا۔ وہ پانی ایسا پانی ہوگا، ایسا کھولتا پانی ہوگا کہ جب ان کے چہرے کے پاس آئے گا، یہ چہرے کو اپنے چہرے کو پانی کے قریب کر کے پانی پینے لگے گا تو اس کی تپش اتنی ہوگی، وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اس کی گرمی سے اس کا منہ جو ہے سارے کا سارا بھن جائے گا، یہ گوشت اس کا بھن جائے گا، بھن کر یہ اس گرمی سے بھن کر یہ چہرے سے گوشت اس کا اتر کر اسی پانی میں گر جائے گا۔ رب فرماتا ہے کیا ہی برا پینا اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے والی چیز ہے۔ رب فرماتا ہے بئس الشراب، کیا ہی برا پینا ہے اس کا کہ اس کا اپنا ہی چہرہ جو ہے، اس کا گوشت بھن کر یہ گرمی سے، اس کی شدت سے یہ گر جائے گا اس پانی میں، اور یہ بھی ساتھ ہی پگھل جائے گا۔ پھر یہ پانی تجھے پینا پڑے گا۔ آج روزہ نہ رکھنے والے سن لے ذرا، میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان ماں بہن سن لے، آج تو روزہ تو نہیں رکھ رہی، کل تجھے ایسا پانی پینا پڑے گا، کل تیرے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے 17واں پارہ سورۃ حج کی آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو جھٹلانے والے ہیں، یہ جو نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں ان کے لیے، ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ کھولتا ہوا پانی میرے مسلمان بھائی، روزہ نہ رکھنے والے میرے مسلمان بھائی بزرگ، میری مسلمان بہن ذرا غور کر، روزہ آج تو نے نہیں رکھا، نہیں ڈر آیا تجھے، تو نہیں ڈرا رب سے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، رب پکڑ فرما لے گا۔ رب فرماتا ہے جو نافرمانی کرتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے آگ کے لباس ان کے لیے تیار ہے۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، پھر ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اللہ فرماتا ہے جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں، یہ سارا کچھ گل سڑ جائیں گے اس پانی سے جو کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالا جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، رب فرماتا ہے اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ یہ لوہے کے گرز کیسے گرز ہوں گے؟ آئیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جائیے۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنے وزنی گرز ہوں گے، وہ اتنے وزنی گرز فرشتے اٹھا کر اس کو ماریں گے کہ وہ ایک گرز جو ہے اگر زمین پر ڈال دیا جائے، زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن اور تمام انسان، تمام مخلوق
جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جن ہیں جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے اس گرز کو اس ہتھوڑے کو اٹھانا شروع کر دیں تو اتنا وزنی ہوگا کہ یہ سارے مل کر بھی نہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائی، ایسے گرزوں کے ساتھ تجھے مارا جائے گا، پھر تیرا کیا حشر ہوگا؟ آج تو روزہ نہیں رکھ رہا، روزہ نہ رکھ کے اپنے آپ کو پھنے کھا سمجھ رہا ہے۔ ارے میرے مسلمان بھائی، نانا ڈر جا، رب کی بارگاہ میں جھک جا، توبہ کر لے، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رب کی بارگاہ میں جھک جا، قبولیت کا وقت ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق۔ رب فرماتا ہے جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے، یہ جہنم سے، یہ جہنم کا جو آگ کا جو لباس اس کو پہنایا گیا ہوگا، جب اس میں سے یہ نکلنا چاہیں گے، اللہ اکبر، یہ نکل نہیں پائیں گے، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور حکم ہوگا چکھو اب عذاب، آگ کا عذاب اب چکھو، چکھو اب آگ کا عذاب۔ دنیا میں کہا نہیں مانتے تھے نا تم، دنیا میں تم سرکشی کرتے تھے، دنیا میں تم آکرتے تھے، دنیا میں تم روزہ نہیں رکھتے تھے، دنیا میں تم نماز نہیں پڑھتے تھے، سچ نہیں بولتے تھے، غیبت و چگلی سے باز نہیں آتے تھے، چوری کرنے سے نہیں رکتے تھے، تو آج چکھو عذاب، چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے، کتنا دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن ہے، حدیث پاک احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہوں گے، جو رب کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، جو سمجھانے کے باوجود پھر بھی یہ نہ سمجھیں گے، تو پھر ان کے لیے یہ عذاب ہے سارے۔ میرے مسلمان بھائی، ابھی سمجھانے کی کوئی کسر باقی نہیں۔ کیا تجھے نہیں پتا کہ روزہ رکھنا فرض ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ اگر روزہ نہ رکھیں گے، رمضان کا ادب نہ کریں گے، رمضان کا احترام اگر نہ کریں گے، کیا مسلمان بھائی تجھے نہیں پتا کہ پیارے محبوب کا فرمان ہے پورے ایک سال کی، پچھلے تیرے ایک سال کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی اگر تو ایک مرتبہ رمضان کی بے ادبی کرے گا۔ آج کتنے روزے گزر گئے، بے ادبی میں گزر گئے، سب کے سامنے حقہ بھی پی رہا ہے، سب کے سامنے چائے بھی پی رہا ہے، سب کے سامنے تو کھا پی رہا ہے، اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ جی کم کرنا ہوندا اس واسطے روزہ نہیں رکھدا۔ ارے میرے مسلمان بھائی ڈر جائیے، کیا اس جہنم کا یہ سخت عذاب تو برداشت کر پائے گا؟ آج روزہ رکھ کر تو کام کرے گا، تھوڑی سی تجھے کمزوری ہوگی نا، کام تھوڑا ہی کر سکے گا نا، جو کام 1 گھنٹے میں کر لیتا ہے 2 گھنٹے میں ہو جائے گا، یہی ہے نا، تو اس جہنم کی آگ سے تو بچ جائے گا۔ اگر تو نہیں بچنا چاہتا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جہنم کا عذاب ملے، اگر تو چاہتا ہے کہ آگ کے کپڑے تجھے پہنائے جائیں، پھر تیری مرضی نہ روزہ رکھ۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پر کرم فرما دے، اللہ تجھ پر کرم فرما دے، تو پھر روزہ رکھنا شروع کر دے۔ میں مجرم ہوں، جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو، یا اللہ میں مجرم ہوں، اگر جہنم میں پھینکا گیا مجھ کو، ہلاکت ہوگی، ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ لپک کر آگ کے شعلے لپٹے ہوں گے، بربادی ہوگی، کرم کر دو، یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، یہ کیسے سارا کچھ سہوں گا یا اللہ، میں تو بہت گناہگار ہوں۔ آج روزے بھی نہیں رکھ رہے ہم، ارے ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے، آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، آج ہمیں ذرا جتنا بھی ڈر نہیں ہے، آج ہمارے کان پر جو تک نہیں رینگ رہی۔ آج جہنم کے عذاب کو جب سنایا جاتا ہے کہ اتنا دردناک عذاب ہوگا، تب بھی اے اللہ ہمارے دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ وہاں کانوں میں، آنکھوں میں، دہن میں، پیٹ میں بھی آگ ہوگی،
ارے میرے مسلمان بھائی، جن کانوں سے سن کر آج تو مسکرا رہا ہے، آج تیرے دل پر جو اثر نہیں ہو رہا، سن لے ان کانوں میں آگ بھری جائے گی، آنکھوں میں آگ ہوگی، تیرے منہ میں آگ ہوگی، تیرے پیٹ میں آگ ہوگی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی۔ یا اللہ ہم کوشش تو کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کی، لیکن مالک و مولا شیطان ایسا لعین ہے، شیطان ایسا دشمن ہے کہ پھر ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے اے مالک و مولا، پے تاجدار حرم یا مالک و مولا۔ مالک و مولا کرم کر دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، مالک و مولا ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دے۔ مالک یہ جو آنے بہانے ہیں، کام کرنے کا بہانہ، شوگر کا بہانہ، بلڈ پریشر کا بہانہ، بھوک کا بہانہ، مالک و مولا ان بہانوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ مالک و مولا ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔